لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وعليم قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد بسم الله الرحمن الرحيم. شيعتي مهما شربتم ما عذب فاذكروني أو سمعتم من غريب أو شهيد فاندموني. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے شیعہ، جب تم ایسا پانی پینا جو صاف ستھرا ہو اور تمہاری پیاس کو بجھانے والا ہو اور اچھا پانی ہو تو مجھے یاد کرنا، اور جب کسی غریب اور کسی شہید کا ذکر سننا تو مجھ پر ندبہ کرنا. اس شعر کے ضمن میں مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس کے چوتھے مرحلے میں بھی آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں کچھ باتیں ہمیں عرض کرنی ہیں. کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں ان تینوں سوالوں کے جواب دینے کے بعد کہ شیعہ کون ہے، شیعہ کیا ہے، اور شیعہ ہی کا انتخاب مولا نے کیوں کیا ہے. اب شیعہ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور شیعہ کے حوالے کچھ پروجیکٹس کیے گئے ہیں جو تا قیامت شیعہ کو انجام دینے ہیں، اور ہر لمحہ شیعہ کو انہی کاموں اور انہی فرائض کے ضمن میں کوشش کرنی ہے. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ غدیر سے ہم کو ولایت ملی ہے، اور ولایت بہت اہم چیز ہے. مولائے کائنات کے اگر معنی سمجھ میں آ جائے تو سارے مسائل جو ہیں دنیا کے حل ہو جائیں گے، لوگ متحد ہو جائیں گے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی فرقے نہیں ہوں گے، کوئی گروپس نہیں ہوں گے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا اگر یہ ولایت کا معنی سمجھ میں آ جائے. کیا ہے ولایت کا معنی؟ ولایت کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ولایا، مصدر جو اس کا ہے وہ ہے ولایا. ولایا کے معنی ہوتے ہیں ایک کے پیچھے ایک اس طریقے سے ہونا کہ بیچ میں جدائی کا امکان نہ ہو. ایک کے پیچھے ایک اس طریقے سے ہونا کہ جدائی کا امکان، بیچ میں گیپ نہ ہو، جدائی کا امکان نہ. اس کو کہتے ہیں ولیہ. اسی لفظ ولیہ سے بہت سے الفاظ نکلے ہیں: ولایت، مولا، ولی، متولی. یہ متولی کہا جاتا ہے، یہ آیا ہے ولایت سے، ولایا سے آیا ہے. متولی، متولی یعنی ذمہ دار. ولایت کے معنی اب یہاں پر کیا ہوئے، میں آپ کو اس کے ذریعے سے آپ سے نزدیک کر رہا ہوں. اب ولایت کے معنی کیا ہوئے یہاں پر، مولا کے معنی یہاں پر کیا ہوئے، اور مولائے کائنات کے معنی یہاں پر کیا ہوئے. اگر یہ لفظ ولایت ہمارے لیے، اس کو میں آپ کے لیے کھول رہا ہوں اذان محترم، لفظ ولایت کو یہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اس سے اگر لفظ ولایت واضح ہو گیا تو تمام چیزیں، ولی، ولی فقیہ، سنتے ہیں نا آپ لوگ، ولی فقیہ، مرجع جناب آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ کو کہا جاتا ہے ولی فقیہ ہیں، ولی امر مسلمین ہیں. مراجع تقلید جو ہوتے ہیں وہ ولی امر مسلمین ہوتے ہیں.
جیسے آج کے زمانے میں آیت اللہ خامنئی ہے، اس سے پہلے آیت اللہ خمینی تھے، یا اس سے پہلے آیت اللہ برجردی، آیت اللہ حکیم یا دیگر مرجع کرام تھے، وہ ولی فقیہ تھے۔ ولی فقیہ کا مطلب یعنی ایک ایسا فقیہ جو تمام شیعوں کے لیے حاکم ہے، اسے کہتے ہیں ولی فقیہ۔ اب اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں تو ولایت کے دو سرے ہیں۔ ولایت کے ایک سرا مولا کے پاس ہے جس کو ہم مولا مان رہے ہیں، اور ولایت کا دوسرا سرا اس شخص کے پاس ہے جو مولا مان رہا ہے۔ ولایت دو طرفہ معاملہ ہے، ولایت ایک طرفہ معاملہ نہیں۔ ہمارے لیے ولایت دو طرفہ معاملہ ہے۔ ولایت دو طرح کی ہے، ایک ولایت تشریعی ہے جو اللہ نے ہم پر واجب کی ہے کہ ماننا ہی ماننا ہے، جو شریعت ہے اس شریعت میں ولایت تشریعی ہے۔ ایک ولایت تکوینی ہے۔ ولایت تکوینی یعنی چاند کے اوپر ولایت، یعنی سورج کے اوپر ولایت، یعنی تاروں کے اوپر ولایت، یعنی ہواؤں کے اوپر ولایت، یعنی دنیا کی تمام مخلوقات کے اوپر ولایت، اس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ اور انسانوں کے اوپر جو ولایت ہے اسے ولایت تشریعی کہتے ہیں۔ ولایت تکوینی میں مخالفت کی گنجائش نہیں ہے، مگر ولایت تشریعی میں مخالفت کی گنجائش ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں ہم نہیں مانیں گے علی کو مولا، یہاں مخالفت کی گنجائش ہے، لوگ مخالفت کر سکتے ہیں، وہاں مخالفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر چڑیا جو ہے، اگر پرندہ، اگر پیڑ مولا کو مولا نہ مانے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ مانے مولا۔ لیکن ہمارے یہاں ہے بہت سے لوگ ہیں مولا کائنات کو مولا مانتے ہیں، بہت سے لوگ مولا نہیں مانتے ہیں۔ بالکل نہیں ویسے ہی مثال کہ جیسے کہا جائے کہ ہم ملک کے پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر نہیں مانتے ہیں، تو دنیا والے کیا کہیں گے؟ آپ مانیے یا نہ مانیے، وہ آپ کے ملک کا پرائم منسٹر ہے، اس کو ایک طریقہ ہے، ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے اس کو انتخاب کیا، وہ چاہے جتنا برا ہو آپ کو ماننا پڑے گا۔ کیونکہ طریقہ ہے، رول ہے، قانون ہے۔ آپ کہ میں تو نہیں مانتا، کہ آپ نہیں مانیں تو مت مانیے۔ اگر آپ اس ملک کے باشندے ہیں تو آپ کو جبراً ماننا پڑے گا، ہے کہ نہیں مانیں گے تو یہ بھی لگ سکتا ہے نا، ہے کہ نہیں مانیں گے تو ای ڈی بھی آ سکتی ہے، نہیں مانیں گے تو جو ہے وہ سی بی آئی کی جانچیں بھی آ سکتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ، آپ جو ہے وہ اس سے واقف ہیں۔ نہیں مانیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ میں علی کو مولا نہیں مانتا، تو مت مانیے، آپ مانیے یا نہ مانیے، آپ کی زندگی مولا کے اوپر اور حجت خدا کے اوپر موقوف ہے۔ بغیر مولا کے آپ کی زندگی اور سانسیں آگے بڑھنے والی نہیں ہیں۔ تب یہ کیا چیز ہے؟ ایک سرا مولا کے پاس ہے، ایک سرا اس کے پاس ہے کہ جو مولا مان رہا ہے۔ ولایت کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ ولایت کا مطلب ہوتا ہے مولا کی طرف سے ہمارے اوپر مکمل اختیار۔ کیا ہے؟ مولا کی طرف سے ہمارے اوپر مکمل اختیار، ہماری طرف سے مولا کے لیے مکمل تسلیم۔ نہیں غور فرمایا؟ مولا کا ہماری جان پر، ہمارے مال پر، ہماری عزت پر، ہمارے آبرو پر، ہماری خلقت پر، ہماری باتوں پر، ہمارے دل کے اوپر، ہماری روح کے اوپر، ہماری سانسوں کے اوپر مکمل اختیار اور مکمل تصرف۔ ایک سرا اس طرف سے مولا ماننے والے کی طرف سے، ہماری طرف سے مکمل تسلیم اور سبمیشن، مکمل تسلیم، اسے کہتے ہیں ولایت۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات، یعنی اگر مولا ہے اور ہم نے مولا مانا ہے تو اب مولا کا ہماری جان کے اوپر، ہماری مال کے اوپر، ہمارے اولاد کے اوپر، ہمارے گھر کے اوپر، ہماری سانس کے اوپر، ہمارے دل کے اوپر مکمل اختیار اور مکمل تصرف ہے۔ اگر مولا کہہ دے آپ جائیے، مر جائیے، تو آپ کو مرنا پڑے گا۔ اگر مولا کہہ دے یہ بیٹا آج سے تمہارا نہیں تو آج سے تمہارا نہیں۔ اگر مولا کہہ دے، مولا کو طلاق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا کہہ دے یہ بیوی تمہاری آج سے نہیں، بڑی محنت سے آپ گئے تھے، ماں والدین نے کوششیں کی تھیں، ایک خوبصورت سی لڑکی جو ہے وہ سشیل اور سندر آپ کے لیے جو ہے وہ انتخاب کی تھی اور لے کے آئی، اور مولا نے کہہ دیا کہ یہ آج سے تمہاری بیوی نہیں، تو پھر بیوی نہیں، بچہ بڑی زحمتوں سے آپ کیا ہوا، بڑی منتوں سے آپ کیا، مگر مولا نے کہہ دیا۔ مثال قرآن میں موجود ہے۔ اللہ ہمارا مولا ہے یا نہیں ہے؟ جناب نوح کی مثال میں کیا ہے؟ جناب نوح کہہ رہے ہیں کہ میرے معبود، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ڈوب جائے گا،
پروردگار کہہ رہا ہے تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک، پیدا کیا جناب نوح نے، جناب نوح کی اہلیہ سے پیدا ہوا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ بیٹا تمہارا نہیں ہے، تمہیں نہیں ہے، کیونکہ اللہ مولا ہے۔ مولا یہی حال مولا کا ہے۔ اگر مولا آج سے کہہ دیں آپ کہ یہ آپ جو ہے بیٹا آپ کا نہیں ہے، یہ بیوی آپ کی نہیں ہے، یہ زوجہ آپ کی نہیں، تو اب وہ طلاق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گھر آج سے آپ کا نہیں، آپ نے بڑی محنت سے کمایا تھا، بڑی محنت سے بنایا۔ اگر مولا نے آ کے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ آج سے یہ آپ کا نہیں، تو پھر نہیں ہے۔ آپ کی جان آپ کی نہیں ہے، دل ہمارا ہے، دھڑکے گا ان کی مرضی سے، دل ہمارا، سوچ ہماری چلے گی ان کی مرضی سے۔ اس کو کہتے ہیں ولایت، اس کو کہتے ہیں مولا۔ جناب ہارون مکی کا واقعہ سنا ہے نا آپ نے؟ ایک قوم آئی امام چھٹے امام کی خدمت میں ظاہراً اس بات بڑا بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ مولا خدمت میں آنے کے بعد کہنے لگی مولا ہم جو ہیں وہ آئے ہیں اور آپ کے شیعہ ہیں اور آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں۔ تو مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم کہنے کہ مولا ہم آپ کے لیے قیام کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں، آپ کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں، تو کہا ٹھیک ہے، جو وہ تندور جل رہا ہے جاؤ کود جاؤ، جاؤ کود جاؤ تندور میں۔ مولا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کود جائیں گے، جل جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کہیں مولا ایسا کرتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو جلا دیتے ہیں؟ اب میں کہہ رہا ہوں جاؤ، جا کے کود جاؤ۔ ادھر سے ہارون مکی جو ہے وہ داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے بیت الشرف میں مولا نے کہا ہارون جاؤ تندور میں کود جاؤ۔ نہ وہاں پہ ایف ہے، نہ بٹ ہے، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مولا رک جائیے سانس تو لے لیں، مولا رک جائیے پانی تو پی لیں، کچھ نہیں۔ ہارون ادھر سے آتے ہوئے تندور کی طرف چلے گئے اور جا کے تندور میں کود گئے۔ تندور میں کودے ہیں تو اب یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے مولا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ جل گیا ہوگا، وہ مر گیا ہوگا، وہ ختم ہو گیا ہوگا، ہلاک ہو گئے۔ ولایت مولا کی طرف کیا ہے؟ مولا کی طرف سے مکمل اختیار اور مکمل تصرف، ہماری طرف سے صرف تسلیم۔ جی مولا، جی آقا۔ ہم نہیں کہہ سکتے مولا سے کہ مولا ایسا نہیں ایسا کیجئے، نہ، ہماری طرف سے جی آقا۔ ہارون نے یہی کیا نا۔ ہارون نے کیا کیا؟ ہارون نے کہا ہارون کود جاؤ، ہارون کود گئے۔ اب یہ لوگ ان میں جو ہے وہ کھلبلی مچ گئی، ارے مولا مولا کیا کر دیا آپ نے؟ جل گیا ہوگا، مر گیا ہوگا، تو جا کے دیکھو ذرا۔ اب جا کے تندور کو دیکھا تو ہارون بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہارون بیٹھے وہاں پر تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور آگ گلزار بنی ہوئی ہے۔ مولا یہ تو بچ گئے اور آگ تو گلزار بنی ہوئی ہے۔ تو مولا یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں ہارون کا مولا ہوں اور ہارون کے جان کے اوپر میرا تصرف ہے، اسی طریقے سے میں آگ کا بھی مولا ہوں۔ جب ہارون کو حکم دیا کہ ہارون کود جاؤ تو آپ کو بھی حکم دیا تمہارا مولا ہوں، خبردار جلانا نہیں۔ ادھر ہارون نے اپنا فرض ادا کیا، ادھر آگ نے اپنا فرض ادا کیا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اسے کہتے ہیں ولایت۔ ولایت یعنی ہماری طرف سے مکمل تسلیم، ان کی طرف سے مکمل اختیار، یہ ولایت، یہ عہدہ ولایت۔ اب اس عہدہ ولایت میں اطاعت، محبت، عشق، پیروی، فرما برداری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جب تک یہ فرائض مکمل نہیں ہوں گے ہمارے لیے، ہماری ولایت مکمل نہیں ہے۔ یعنی پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ علی ہمارے مولا ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم علی کو مولا نہیں مان رہے ہیں۔ علی کی ایک ایک بات کو ماننا ولایت ہے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ اوصیکم، علی کی وصیت، اوصیکم بنظم امرکم، مولا کائنات کی وصیت ہے کہ میں تمہیں تمہارے امور کو منظم رکھنے کی وصیت کر رہا ہوں۔ ہر کام ٹائم پر کرو، ہر کام اپنے وقت پر کرو، اپنے آپ کو منظم رکھو، اپنے آپ کو بالکل ٹائم ٹیبل کے حساب سے لے کے چلو۔ اگر مجلس کا ٹائم تمہارے ہاں، چاہے وہ خواتین کے ہاں ہو چاہے وہ مردوں کے ہاں ہو، اگر مجلس کا ٹائم 8 بجے دیا گیا ہے تو آپ 8 بجے آئیے۔ اگر 8:10 پہ آپ آ رہے ہیں اور ہم بانی جو ہے وہ 8:10 پہ شروع کر رہا ہے، تو اس 10 منٹ میں اس نے مخالفت کی ہے اپنے مولا کی، کیونکہ مولا نے کہا ہے اگر تم کو 8:10 میں مجلس شروع کرنا ہے تو 8:10 پہ ہو۔
اگر 8:15 پہ شروع کرنا ہے تو 8:15 کہو۔ ایک بات ٹائم پر، اگر مجلس یہ ہے کہ 6 بجے مجلس شروع ہونی ہے تو 6 بجے مجلس شروع ہو، مجلس کے ختم ہونے کا بھی ٹائم ہو۔ ہم 5 نوحے پڑھیں گے، ہمارے یہاں 10 نوحے پڑھیں گے، دوسرے والے کی مجلس اگر ڈسٹرب ہو رہی ہے اور متاثر ہو رہی ہے تو اب ولایت سے خارج ہو گئے، کیونکہ ولایت عدل کا نام ہے۔ سامنے والے کا وقت لے کے ہم نے اس کے اوپر ظلم کر دیا کہ مولا جس کا ہمارے پر مکمل اختیار ہے، مکمل تصرف ہے۔ کائنات کسے کہتے ہیں؟ کائنات جمع ہے کائنہ کی۔ کائنہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے کون۔ ہم کہتے ہیں نا کون و مکان، کاف واو نون۔ کون کا مطلب ہوتا ہے ہونا، مکان کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں پر کچھ ہو رہا ہے۔ یہ مکان ہے، یہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مکان یعنی ہونے کی جگہ، وجود کی جگہ۔ کون یعنی وجود، ہر وہ چیز جو ہے جس کے اوپر ہونا صادق آتا ہے اسے کہتے ہیں کائنہ۔ اب دنیا میں کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں جو موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ جو چیز ہے اور موجود ہے اسے کہتے ہیں کائنات۔ اور جس چیز کے اوپر مولا کا حق کے تصرف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مولائے کائنات۔ اب یہ مت کہیے گا کہ سورج کیسے پلٹ آیا، چاند کیسے 2 ٹکڑے ہو گیا، تارا کیسے اتر آیا، سنگریزے کیسے کلمہ پڑھنے لگے، پیڑ اپنی جگہ سے کیسے ہلنے لگا۔ یہ تمام چیزیں مت کہیے گا، یہ چیزیں حل ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے علی ہمارے مولا ہیں وہ کائنات کے مولا ہیں، تو ہر وہ چیز جو ہے علی اس کے مولا ہیں۔ ہم مخالفت کر سکتے ہیں مگر کائنات مخالفت نہیں کر سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب علی جیسا مولا ہمارے پاس ہے، علی جیسا آقا ہمارے پاس ہے، علی جیسی ولایت ہمارے پاس ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک محکم پشتوانہ اور ایک محکم چیز ہے کہ جو ہمیں بیک اپ دے رہی ہے، علی کی ولایت۔ علی کا ماننے والا ڈرتا نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہوتا ہے ظالم سے۔ یہ ہے غدیر، یہ ہے غدیر یعنی ولایت کو مضبوط کرنا۔ غدیر یعنی ولایت۔ مولا کائنات ہمارے ساتھ ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ علی ہمارے ساتھ ہیں، ہماری ایک حرکت کو علی دیکھ رہے ہیں، ایک حرکت کو علی دیکھ رہے ہیں، ایک حرکت کو۔ جناب رمیلہ مولا کے ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں واقن شدیدہ، کوفے میں مجھے بہت شدید بخار آیا، میری طبیعت خراب ہو گئی، میں بہت دنوں تک بستر پر پڑا رہا۔ ایک دن میری طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو میں نے سوچا، جمعہ کا روز تھا، تو میں نے سوچا کتنا اچھا ہوگا کہ میری طبیعت بہتر ہے تو میں غسل کروں اور اپنے مولا کی زیارت کو، ایک عرصہ ہو گیا ہے جا کر اپنے مولا کی زیارت، توجہ چاہتا ہوں اس وقت، ولایت، ایک عرصہ ہو گیا ہے مولا کی زیارت کیے ہوئے، جا کر اپنے مولا کی زیارت کروں گا، مولا کا خطبہ سنوں گا، مولا کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اور انہوں نے پانی منگایا، کہتے ہیں کہ پانی منگانے کے بعد غسل کیا اور گئے مسجد کوفہ میں۔ نقاہت تھی، کمزوری تھی، تو ٹیک لگا کے مسجد کوفہ کی دیوار سے ایک جگہ بیٹھ گئے، مولا خطبہ دے رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ خود رمیلہ کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں میرا بخار اور میرا مرض جو ہے وہ پلٹ آیا، ویکنس جو ہے میری، کمزوری جو ہے وہ پلٹ آئی، میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ میں چاہ رہا تھا کہ اٹھ کے چلا جاؤں مگر میری ہمت بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ اب آ گیا ہوں تو مولا کا خطبہ سن کے ہی چلوں، تھوڑی ہمت کر لی۔ اور اس کے بعد جب نماز تمام ہوئی، خطبہ تمام ہوا، نماز تمام ہوئی اور سارے نمازی جو ہیں مسجد کوفہ سے باہر نکلنے لگے تو رمیلہ بھی کھڑے ہوئے۔ جب مولا تشریف لا رہے تھے تو مولا کے پاس گئے اور مولا سے ملے تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہتے ہیں مولا کائنات، کہتے ہیں رمیلہ بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں رمیلہ بہت درد ہو رہا تھا، بخار بہت شدید تھا نا، ہاں بہت شدید تھا بخار، بہت درد تھا، بہت تکلیف تھی۔ کہا رمیلہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا تکلیف میں ہوتا ہے نا تو اسے دیکھ کر ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت۔ ایسا محکم پشتوانہ ہم کو ملا ہے، ایسا محکم پشت پناہ ملا ہے، اتنا مستحکم۔ کہ رمیلہ جب بھی میرا کوئی چاہنے والا دنیا میں کہیں بھی اگر مریض ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اہل بیت کو تکلیف ہوتی ہے۔
تو نمائلہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا کیا آپ ان چاہنے والوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو کوفے میں رہتے ہیں یا اطراف کوفہ میں رہتے ہیں؟ نہیں، مشرق اور مغرب، ایسٹ ویسٹ، کہیں بھی ہمارا کوئی چاہنے والا اگر تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کی تکلیف سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کہاں ملیں گے ایسے مولا جی؟ کہاں ملیں گے ایسے آقا؟ تو اب غدیر یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں ایک مضبوطی ملی ہے ولایت کی، ایک طاقت ملی ہے ولایت کی طاقت۔ اس طاقت کو لے کے آگے بڑھنا ہے اگلا پروجیکٹ کربلا والا، اس کو پورا کرنے کے لیے ادھر سے غدیر سے ہم کو طاقت ملی ہے، کربلا میں ہم کو مقابلے کی صلاحیت ملی ہے، ریزسٹنس۔ کربلا ریزسٹنس کا نام ہے اور غدیر طاقت کا نام ہے، غدیر پاور کا نام ہے۔ غدیر سے پاور لو، کربلا میں جا کر ظلم کا مقابلہ کرو۔ ایک وقت میں غدیر پاور کا نام ہے، ولایت پاور ہے، اور کربلا والا جو پروجیکٹ ہے وہ ریزسٹنس ہے۔ ظلم کے مقابلے میں، جہالت کے مقابلے میں، ناانصافیوں کے مقابلے میں، غربت اور فقیری کے مقابلے میں، دنیا میں برائیوں کے مقابلے میں، جہاں کہیں بھی برائی ہو رہی ہے علی کا چاہنے والا اس کا مقابلہ کرے گا، طاقت علی سے لے گا اور مقابلے کی صلاحیت کربلا سے لے گا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل مقابلے کا جذبہ کربلا سے لے گا۔ کربلا مقابلے کا جذبہ ہے، ریزسٹنس، مقاومت، مزاحمت۔ سن میں آیا جی میرے دوستوں، میرے بھائی؟ ولایت ہم کہتے ہیں خیبر، مولا کائنات خیبر، جنگی خیبر پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ختم ہو جاتا۔ خیبر نے کیا دیا ہم کو؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ خیبر نے ہم کو کیا دیا ہے؟ غور فرمایا آپ نے کبھی کہ خیبر، جنگی خیبر پڑھتے ہیں، خیبر سے ہمیں کیا ملا ہے؟ خیبر سے ہمیں تین اہم چیز ملی ہیں، تین اہم چیزیں خیبر سے ملی ہیں۔ کیا کیا ملی ہیں خیبر سے ہم کو؟ تین چیزیں۔ پہلی چیز، خیبر سے ہمیں کرار ملا ہے، غیر فرار ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ کرار ملا ہے، غیر فرار ملا ہے۔ یعنی جو خیبری ہے، جو علی کے خیبر سے درس لینے والا ہے، وہ کرار ہوتا ہے۔ کرار ہوتا ہے یعنی ظلم کا بڑھ بڑھ کر مقابلہ کرنے والا ہوتا ہے، برائیوں سے بڑھ بڑھ کر مقابلہ کرنے والے کو کرار کہتے ہیں۔ غیر فرار یعنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوا فرمایا، جو ذمہ داری سے نہ بھاگے اسے غیر فرار کہتے ہیں، جو برائیوں سے بڑھ بڑھ کر مقابلہ کرے اسے کرار کہتے ہیں۔ کربلا سے ہمیں کرار ملا، غیر فرار ملا، حیدر کرار ملا۔ اذان محترم، جو بڑھ بڑھ کر ظلم کا اور برائیوں کا مقابلہ کرنے والا ہے، جو اپنی ذمہ داریوں سے اور اپنے فرائض سے بھاگنے والا۔ ایک علی کا شیعہ ایسا ہوتا ہے، علی کا شیعہ صرف علی کو مانتا نہیں ہے بلکہ علی کے شیعہ علی کی مانتا ہے، علی کی مانتا ہے، یعنی بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوتا ہے، کرار، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا۔ غیر فرار یعنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا نہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا ہے بلکہ قوت ربانیہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ توجہ جانے محترم، مولا کائنات کرار ہیں، غیر فرار ہیں، مگر اپنے بازوؤں کے اوپر، اپنی بازو کی طاقت کے اوپر وہ گھمنڈ نہیں کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ نے باب خیبر کیسے اکھاڑا؟ کہا ہم نے اپنے ہاتھوں کی طاقت سے نہیں اکھاڑا ہے، قوت ربانیہ سے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی قوت کے ذریعے سے، یعنی بھروسہ اللہ کے اوپر۔ یہ ہے غدیر، یہ ہے ولایت، یہ ہے ولایت۔ کربلا ریزسٹنس ہے۔ آپ کے دشمن نے آپ کے لیے پلاننگ رکھی، آپ کے دشمن نے
آپ کے لیے 3 طرح کی پلاننگ کی ہے آپ کے دشمن نے۔ اس زمین پر طاغوت کے دشمن آپ ہیں، طاغوت آپ کا دشمن ہے، سرکش آپ کا دشمن ہے۔ طاغوت یعنی جو خدا کے سامنے اپنی خدائی کا اعلان کرے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ جو خدا کے سامنے اپنی خدائی کا اعلان کر دے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ فرعون اس دنیا میں طاغوت کا سب سے بڑا سمبل ہے۔ فرعون، بہت سے طاغوت ہیں، ہمارے ملک میں طاغوت ہیں، ہمارے ملک سے باہر طاغوت ہے۔ اسرائیل طاغوت ہے، اسرائیل طاغوت ہے، امریکہ طاغوت ہے، برٹین کی حکومت طاغوت ہے، کیونکہ یہ الہی حکومت کے مقابلے میں اور الہی اقدار کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ 3 طرح کے ہمیں 3 پروجیکٹ ملے ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے 3 طرح کے پروگرام رکھے ہیں ابھی ہندوستان کو، حالات ہندوستان کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ کے لیے 3 پروگرام ان لوگوں نے بنائے ہیں، آج سے نہیں، 100 سال پہلے، 120 سال تقریباً ہونے والا ہے۔ آپ کے لیے مختلف پروگرام بنائے گئے ہیں، آپ کو برباد کرنے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے۔ دشمن صفحہ ہستی پر آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، دشمن صفحہ ہستی پر خدائی حکومت کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، خدائی لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ اور دشمنوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، بہت کوششیں کی ہیں آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی۔ ایسے بادشاہ گزرے ہیں، ایسے حاکم گزرے ہیں کہ جب تک وہ شیعوں کا اور سادات کا قتل عام نہیں کر لیتے تھے چین سے نہیں سوتے تھے، اور قتل عام کرنے کے بعد وہ بڑے آرام سے بیٹھتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد کہتے تھے اب ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ کیا کہتے تھے؟ ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ختم ہو گئے شیعہ، ختم ہو گئے علی کا نام لینے والے، اور ختم ہو گئے حسین کا نام لینے والے۔ لیکن جیسے ہی محرم آیا پھر یا حسین، جیسے ہی محرم آیا پھر یا حسین۔ اب یہ طاغوت پریشان ہے، ہم نے تو ان کو مٹا دیا تھا، ہم نے تو ان کو ختم کر دیا تھا، یہ پھر سے کیسے پیدا ہو گئے؟ طاغوت کو اتنی سی بات نہیں پتہ ہے کہ یہ قوم دعائے حضرت زہرا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ ہم ان کی دعا ہیں، انہوں نے ضمانت لی ہے ہماری، انہوں نے ہماری ضمانت لی ہے، انہوں نے ہماری بقا کی ضمانت لی ہے۔ یہ فرش عذاب ہم کو مقدر سے ملا ہے، جینے کا سہارا غم سرور سے ملا ہے۔ یہ غم نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہماری پہچان یہ غم ہے، ہماری زندگی کا سہارا یہ غم ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائی، ایسے مولا ملے ہم کو، کہیں نہیں ہے ایسے مولا، آپ ڈھونڈ ڈالیے، آپ تاریخ کا مطالعہ کر ڈالیے، آپ دنیا بھر میں چھان ماریے، آپ کو ایسے مولا نہیں ملیں گے، ایسے آقا نہیں ملیں گے، ایسے مولا اور آقا نہیں ملیں گے۔ کہاں ملیں گے ایسے آقا کہ جن کو ہماری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے؟ کہاں ملیں گے ایسے آقا جنہوں نے ہماری بقا کی ضمانت لی ہو؟ بس شرط یہ ہے کہ اب آقا کے نقش قدم پر چلا جائے، شرط یہ ہے کہ آقا کے مشن کو اور مقصد کو پورا کیا ہے۔ ہر جگہ ہے، یہ آ جاتے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے۔ میں نے ظاہراً دوسری مجلس میں آپ کی خدمت میں ایران میں ایک ریسرچ ہوئی ہے، اس کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو لوگ تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں اور ان کی روح ان کے بدن سے نکل جاتی ہے، وہ لوگ جو تجربے وہاں دیکھتے ہیں، جب آپ کو انہوں نے بتایا ہے تو جسم لرز جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے کہ کیا کیا چیز وہ دیکھ کے آئے ہیں۔ ایک چیز جو کامن ان لوگوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ٹنل میں لے جایا جاتا تھا جہاں سے ہم ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتے تھے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ پوری زندگی جو ہے وہ اس کو ریوائنڈ کر دیا جاتا تھا، اس کا ریویژن ہوتا تھا، ہماری زندگی پیدائش سے لے کر اس وقت تک زندگی کے تمام جو ہیں واقعات دکھا دیے جاتے ہیں وہاں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی سے ملاقات، شیعہ ہے تو اس سے ملاقات ہے، اور یہ ملاقات اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہماری خبر لیتے ہیں
وہ ہماری خبر لیتے ہیں۔ ایک جوان ہے، اس کا نام ہے ایمان عبد المالکی، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہ کوما میں نہیں جاتا ہے، لیکن آئی سی یو میں رہتا ہے اور بہت بری حالت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اس کے جوان لڑکا ہے، 20 سال کا 22 سال کا، اس کے والد فوج میں رہتے ہیں۔ تو آئی سی یو میں جب یہ رہتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں جب سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب سے لے کر اس وقت تک میں اپنے لاشے کے، اپنے جنازے کے اور اپنے جسم کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے والدین گریہ کر رہے ہیں، میرے گھر والے، میرے خاندان والے، وہ جو آئی سی یو کا شیشہ ہوتا ہے اس کے اس طرف وہ لوگ ہمارے جسم کو دیکھنے کے بعد کوئی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہے، کوئی حدیث قصہ پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک شہید ہے، اس کو معاف کر دو گے اگر تم، جو کربلا، وہ جو شہدائے دفاع مقدس ہیں یا شہدائے مدافع حرم ہیں، یعنی سیریا میں اور کربلا وغیرہ میں جو ISI سے لڑنے گئے، اس میں سے ایک شہید تھا۔ اس شہید کے اوپر، اس گردن کے اوپر اس کا حق تھا۔ اس شہید نے آ کے کہا کہ جب تک ہمارا کام رکا ہوا ہے، جنت کا کام، یہاں کا کام، وہاں کا کام، سب رکا ہوا ہے صرف تمہاری معافی کے اوپر۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو میرا سارا کام ہو جائے گا۔ جناب عباس نے، جناب امام حسین نے اور جناب زینب نے ضمانت لی ہے کہ وہ تم کو دوبارہ تمہارے جسم میں بھیج دیں گے۔ یہ معاف کر دیتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے انتظار میں، کبھی جناب عباس آئیں گے۔ کہا جناب عباس آ کے تمہاری شفاعت کریں گے، آ کر تمہیں تمہارے جسم میں واپس لے جائیں گے۔ کہہ رہا میں بیٹھا ہوا تھا اپنے جسم کے کنارے، اتنے میں نے دیکھا کہ 3 لوگ آئے، ان میں سے جو بیچ والا شخص تھا وہ اسرائیل تھے، ملک الموت۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، اے تم چلو، بس تمہارا اس دنیا میں وقت ختم ہو گیا، چلو تم۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جناب ابوالفضل عباس آئیں گے اور آنے کے بعد وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ آ کے ہمیں شفا دیں گے، ہمارے جسم میں لوٹیں گے۔ نہیں۔ اسی اثنا میں اس آئی سی یو کے باہر اس کی خالہ حدیث قصہ پڑھتی ہیں، حدیث قصہ کی تلاوت کرتی ہیں۔ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہاں پر حدیث قصہ شروع ہوئی ہے، ادھر 5 شخصیتیں ہمارے سامنے نمودار ہوئی اور اسرائیل کو، یعنی ملک الموت کو حکم دیا کہ ملک الموت واپس چلے جاؤ، یہ ہمارا ہے، عباس آئیں گے اور آنے کے بعد اس کو شفا دیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب میں ٹھیک ہو گیا، تب جب میں نے حدیث قصہ کی تلاوت کی اور سمجھا تو مجھے پتہ لگا کہ وہ 5 شخصیتیں پنجتن تھیں، وہ 5 شخصیتیں پنجتن تھیں۔ کہ لیں بہت دیر سے بیٹھا رہا، مجھے غصہ آ رہا تھا جناب عباس کے اوپر۔ اب دیکھیں یہاں پر کیسے مولا ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں جناب عباس بہت جلالی ہیں، بہت غصہ ہے نا، جناب عباس کی توہین ہے، یہ غصہ آنا بری صفت ہے۔ اہل بیت کی شخصیت کسی بھی بری صفات کے حامل نہیں ہے۔ عزیز کہہ لیں کہ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں کسی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا پریشان نہیں ہو۔ میں نے سر کو اٹھا کے دیکھا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکلا یا عباس۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا وہی ہیں جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے۔ کہا میں وہی ہوں جس کا تم نے ابھی نام لیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تھوڑا ناز کرنا چاہا مولا سے، مولا دیر میں آئے تھے نا، مولا دیر میں آئے تھے، تو اس نے کہا کون عباس؟ میں کسی عباس کو نہیں پہچانتا۔ کہ میں عباس ہوں، میں ساقی دشت کربلا ہوں، میں حسین کا بھائی ہوں۔ کہنے لگا مولا، اب یہاں سے مولا سے گفتگو، کہنے مولا کتنی انجمنوں میں آپ کے لیے گیا ہوں، بچپن سے آپ کا ماتم کرتا تھا، بچپن سے آپ کے اوپر گریہ کرتا تھا، بچپن سے آپ کے لیے روتا تھا، بچپن سے آپ کے نام کا علم اٹھاتا تھا، بچپن سے آپ کے لیے مجلسوں میں جایا کرتا تھا، بھاری بھاری علم مولا اٹھایا کرتا تھا، اور آپ نے آنے میں اتنی دیر کر دی، ملک الموت آ گئے تھے مجھے لینے کے لیے، ساری شکایتیں مولا سے کر رہا ہے۔ سبیل میڈیا میں ہم نے جناب عباس کا معجزہ نام کا ایک پروگرام بنایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں جا کے اردو میں ہم لوگوں نے اس کو خلاصے کے طور پہ بنایا۔ چلے مولا چھوٹا، میں نے آپ کے اوپر احسان نہیں کیا، آپ کی محبت میں جب چھوٹا تھا تو بھاری بھاری علم اٹھاتا تھا، ہے نا ہمارے یہاں عاشور میں اور عاشور کے دنوں جب جلوس نکلتے ہیں تو بچے اپنے قد اور اپنے وزن سے زیادہ بھاری علم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں کے بچے زیادہ بھاری علم اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو فخر ہوتا ہے کہ میں نے مولا کا علم اٹھایا ہے۔
تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وزن سے اور اپنے قد سے زیادہ بھاری علم اٹھایا کرتا تھا مولا، لیکن پھر بھی آپ نے آنے میں اتنی تاخیر کی۔ تو یہاں پر مولا ایک جملہ کہتے ہیں، مولا ایک جملہ کہتے ہیں، نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا ایک جملہ کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو، یہ جو اتنے بھاری بھاری علم اٹھایا کرتے تھے تم اکیلے اٹھا لیتے تھے؟ ایک طرف سے علی اکبر اٹھاتے تھے، ایک طرف سے میں اٹھاتا تھا، تب تم لوگ یہ علم اٹھا پاتے ہو۔ یہ کیسے مولا ہیں عزیزوں؟ کہاں ملیں گے ایسے مولا ہم کو؟ کہاں ملیں گے ایسے آقا؟ یہ وہی مولا ہے جس نے اپنے ہاتھوں کو فرات کے کنارے کٹا دیا ہمارے لیے۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ اس کے بعد جناب عباس ایک جملہ کہتے ہیں، دیکھو میں تم کو شفا دے رہا ہوں، جاؤ تم اپنے جسم میں چلے جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے کئی مرتبہ کوشش کی مگر میں اپنے جسم میں نہیں جا سکا۔ کہا ٹھیک ہے میں تم کو تمہارے جسم میں پہنچا دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں جانے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ عباس نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ عباس اب دوبارہ اپنی ماں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہے۔ عباس ایک مرتبہ سکینہ کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ عباس اب دوبارہ شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہے۔ اس کو اٹھا کے اس کے جسم میں رکھا۔ عباس کیسے شرمندہ ہوئے؟ جب جناب عباس آئے مولا امام حسین کی خدمت میں، ہے آقا اب مرنے کی اجازت دیجیے، اب جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ بھیا عباس ذرا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ خیمے میں آنے کے بعد جناب سکینہ سے کہا اے سکینہ مشق لے کے آؤ، میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ عزیزو کربلا میں امیدوں کی شہادت ہوئی ہے، کربلا میں آرزوؤں کی شہادت ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے بچوں سے کہا اے بچوں اب ہماری پیاس تھوڑی دیر کی ہے، ارے کوئی اور نہیں جا رہا، میرا چچا عباس پانی لینے جا رہا ہے۔ ارے مشغلہ کے حوالے کی ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے جب مشغلے کے عباس آئے ہیں، مشق پہ تیر لگا، پانی بہ گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، سکینہ کی امیدوں کا خون ہو رہا ہے۔ علم ایک مرتبہ لہرایا، علم کو گرتے ہوئے دیکھا، اے امو عباس کیا بھی لوٹ کے نہیں آئے، کیا ہم اب بھی پیاسے؟ اللہ رحمۃ اللہ علیہ وسیعلم الذین